اس لیے آغاز کریں گے کیونکہ ابھی تک جو ہمارے پاس مزید انفارمیشن آ رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن آئی جی صاحب یہ کیا تھریٹ الرٹ اس حوالے سے پہلے موجود تھا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کنسسٹنٹلی پولیس کے اوپر اٹیکس تو ہو رہے ہیں، لیکن جو کل ہوا ہے یہ ایک ایسی چیز تھی جو اس کی بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے آپ کو. سو یہ اس کے بارے میں کیا کوئی پہلے سے انٹیلیجنس کی اطلاعات تھیں، یا اس کو ہم کہیں کہ جی یہ آبویسلی ایک یہاں پہ لیپس بھی ہے لیکن ساتھ میں انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے؟ دیکھیں، اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی کوئی اسپیسیفک تھریٹ الرٹ موجود نہیں تھی. تھریٹ الرٹس جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس آتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں. میں آپ کو سال 2022 کے اگر تھریٹ الرٹس کا نمبر بتاؤں کے پی کی تو تقریباً 2600 ڈفرینٹ تھریٹ الرٹس ہمارے پاس جنریٹ ہوئے. اس کے اندر 600 سے زیادہ جو تھے بہت اسپیسیفک تھے، باقی جو ہمارے تھے وہ 2000 کے قریب وہ جنرل تھریٹ الرٹس تھے، لیکن اسپیسیفک بھی 600 تھے. لیکن اس پرٹیکولر پولیس لائنز کے حوالے سے نہیں تھا. لیکن پولیس ایز اے کنٹینیوس ٹارگٹ جو ہے وہ اپیئر ہو رہی ہے. اس انسیڈنٹ کے اندر جو زیادہ نقصان ہوا وہ چھت کے گرنے سے ہوا، اور اگر وہ چھت نہ گرتی تو شاید ہمارا جو جانی نقصان ہے وہ اتنا نہ ہوتا. خیبر پختونخوا پولیس نے پچھلے سال کوئی 122 کے قریب جانوں کی قربانی دی، اور تھریٹ الرٹس کے ساتھ ہی ہمارے اپنے جو ڈیفنس میکینزمز ہیں ان کو بھی اسٹرینتھن کیا گیا. 200 سے زائد ملیٹنٹ جو تھے وہ بھی ایلیمینیٹ ہوئے. 800 سے زائد ملیٹنٹ جو ہے پچھلے سال بھی گرفتار ہوئے. اور یہ واقعہ ہمارا کل ہوا جس میں ہمارے 100 سے زیادہ شہید ہوئے، لیکن اس کے ساتھ کل 2 اور بھی واقع ہوئے جن کا شاید میڈیا کے پاس میڈیا نے اتنا پروجیکٹ نہیں کیا. آبویسلی کہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس کے مقابلے میں نہیں ہوا. سوابی کے اندر اسی طریقے سے 3 ملیٹنٹس جو ہیں ان میں سے ایک کو ایلیمینیٹ کیا اور 2 نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں اسی طریقے سے 3 ملیٹنٹس جو تھے ان کو بھی ایلیمینیٹ کیا گیا، اور پولیس کی کارروائیاں پاکستان آرمی کی مدد کے ساتھ اور انٹیلیجنس کے ادارے ہمارے جو ہیں ان کے ساتھ وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے، نہ ایک دن میں شروع ہوئی اور نہ یہ ایک دن میں ختم ہوگی. جو ہول آف دا نیشن اپروچ ہے وہ تو ضرور چاہیے اس میں، اور جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں یا پولیس کے جو ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی بھی کنٹینیوسلی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ کیپیسٹی کے حوالے سے یہ کیپیسٹی کے حوالے سے بھی سوال کر رہے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ خالی یہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے، اس میں بڑے نظریاتی معاملات بھی انوالوڈ ہیں. جیسے آپ کی میں پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی، جس طرح سے وہ شخص اندر آیا، جو اندرونی ایک سہولت کاری کے اینگل کی طرف بھی آپ نے گفتگو کی، اس سے لگتا ہے کہ بھئی یہ خالی معاملہ کیپیسٹی بلڈنگ اور آپریشنل حد تک نہیں ہے، کہیں نہ کہیں نظریاتی طور پہ بھی اس چیلنج کو دیکھنا ہوگا. تو وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آر وی ڈوئنگ انف؟ دیکھیں، سوسائٹی میں ایکسٹریمزم موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوسائٹی میں اس ایکسٹریمزم کی وجوہات جو ہیں شاید ایسے ادارے ہیں جن کی مین سٹریمنگ نہیں ہوئی ہے. ہمارے جو مدرسہ ریفارمز کا سسٹم ہے اس کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ایجوکیشنل سسٹم کو جو سٹینڈرڈائز ہو، پورے ملک میں ہو، ایکسیپٹیبل ہو، جہاں پہ آپ کے جو ملیٹنٹس ہیں یا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں وہ پیدا نہ ہوں یا وہ معاشرے کو بگاڑنے کے قابل نہ رہیں. تو جب تک کہ اس سارے اینگل کو، اور اب تو 20 جو نکات ہمارے نیشنل ایکشن پلان کے تھے، 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا، اب 2019 اور 20 میں ریویو کیا گیا اور اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کے بعد 14 نکات پہ بات آ گئی. ان 14 نکات کے اندر کچھ کائنیٹک آپریشنز ہیں، کائنیٹک اپروچز ہیں، لیکن بہت ساری جو ہیں سافٹ اپروچز ہیں. سارے نہ کام پولیس کے، فوج کے یا عسکری اداروں کے کرنے کے ہیں اور نہ اس سے کام ہو سکتا ہے. جو سافٹ اپروچز ہیں سوسائٹی کے اندر،
you need to basically give a reason for a people to live rather than a reason to die. جب تک اس طرح کے لوگ رہیں گے جن کے پاس زندگی سے زیادہ موت کو وہ ترجیح دینے والے ہوں گے، جن کے سامنے وہ ساری چیزیں ہوں گی جس میں موت آسان ہے اور زندگی مشکل ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے. ہمیں سوسائٹی کے اندر ان کے اسٹیکس کو کریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، ڈیولپ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہم اسکولوں کو، مدرسوں کو بھی مین اسٹریم کریں، ہم کھیلوں کے میدانوں کو بھی آباد کریں، ہم صحت کی سہولیات جو ہیں وہ بھی دیں. امپلائمنٹ جو جنریٹ کرنے کی ذمہ داری ہے، اگر پرائیویٹ سیکٹر ہے تو وہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرے. صحیح. لوگوں کے پاس یہ تو ایک لانگ ٹرم پلان ہے. بالکل آپ کی کسی نقطے سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. میں بہت آبویس سوال پوچھنے لگی ہوں کیونکہ یہ سوال آپ سے بھی بار بار پوچھا جائے گا. سر، الیکشن کے موڈ میں ہم جا رہے ہیں. الیکشن کے لیے اب کیمپینز ہونی ہیں. جو سیاستدان ہیں وہ اپنے اس میں نکلیں گے حلقوں کے اندر. ایک بڑی ٹرکی اور چیلنجنگ سچویشن ہے پولیس کے لیے. اور کہیں نہ کہیں کیا سیکیورٹی کی اتنی کافی ہے کہ کیا ہم الیکشن موڈ کے اندر جا سکیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو پولیس کیا ریکمینڈ کرتی ہے؟ جی دیکھیں ماریا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہمارے پاس الیکشن سے ملتی جلتی ایکٹیویٹیز پورے سال چلتی ہیں. ہمارے پاس پچھلے سال 2022 میں ہمارے پاس 16 پولیو کیمپینز چلی. ہر کیمپین ہماری 5 سے 7 دن کے عرصے پر محیط تھی. ہر پولیو کیمپین میں ہر روز تقریباً کوئی 50,000 پولیس والا ہم لگاتے تھے. یعنی اگر آپ ایک کیمپین کو ملٹیپلائی کریں نمبر آف ڈیز اور نمبر آف مین سے، ایک کیمپین پہ ہم 6-7 دن میں 3.5-4 لاکھ پولیس لگاتے ہیں. 16 کیمپین کو اگر آپ ضرب دے دیں تو 6-7 ملین کے قریب ہماری پولیس ہے. ہم اس طرح کے تمام جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام کے لیے ایونچوئلٹی کے لیے بھی تیار رہتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حوالے سے بھی تیار رہتے ہیں. خیبر پختونخوا پولیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں جب حکومت کی طرف سے حکم ملے گا، الیکشن کی میں بات نہیں کرتا ہوں، میرا ظاہر ہے عہدہ ایسا نہیں کہ میں سیاسی بات کر سکوں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم اس طرح کی جتنی بھی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں آن اے ریگولر ڈیلی بیسس وی ڈو دیٹ. سینسس کی بھی ابھی تھوڑے دن پہلے جب ہماری میٹنگز ہوئی سینسس کے حوالے سے، اس کے لیے بھی ہم نے اپنی تیاری کا اظہار کیا کہ جی ہم تیار ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے، کیونکہ پولیو ہے، سینسس ہے، الیکشنز ہیں، سیلاب ہے، اس طرح کی جتنی بھی ایمرجنسی کی ڈیوٹیز ہیں وہ ہماری پیرلل ڈیوٹیز ہوتی ہیں ہماری ریگولر ڈیوٹیز کے ساتھ. اگر یہ سمجھائے کہ شاید خالی ہم الیکشن یا پولیو یا کسی کے لیے اویلیبل ہیں، ہم اپنے جو ڈیلی کرائم ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کورٹس کے اندر ہم ملزمان کو بھی لے کے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن روزانہ بنتی ہے. کہیں نہ کہیں روڈ پہ گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، باقی معاملات بھی ہیں. تو ہماری ڈیوٹیز جو مسلینیس، یہ ہم مسلینیس ڈیوٹیز کی طرف بات کر رہے ہیں، الیکشن یا پولیو یا باقی. ہماری ریگولر ڈیوٹیز جو قانون کے اندر لکھی ہیں وہ ہماری روزانہ چل رہی ہیں اور وہ چلتی رہتی ہیں. صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آئی جی کے پی کے معظم جان انصار موجود تھے جو اوور آل اس وقت صورتحال اس حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے. جو ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی الیکشن اور اس طرح کے تمام معاملات کے لیے کیا کے پی پولیس تیار ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ سیاسی گفتگو وہ نہیں کریں گے، لیکن بہرحال اگر یہ پولیو کیمپینز ہوتی ہیں، سینسس کی بات ہو یا الیکشن کی بات ہو، تو ان کا ادارہ اس کے لیے تیار ہے. طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم نے جو خاص طور پہ ایک نئی پیش رفت اس حوالے سے ہم نے دیکھی کہ سب سے پہلے تو تحریک طالبان پاکستان جو تھی اس کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا. بظاہر لگا کہ جیسے وہ اس پوری صورتحال کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. کچھ